جی آپ کی حتی زرتم المقابر، ٹھیک ہو گیا. الفاظ کو کاؤنٹ کر لیں جی. حتی آپ کا حرف ہے، حرف جر. زرتم آپ کا فعل. المقابر آپ کا اسم. ایک فعل ایک اسم اور ایک فعل ایک اسم اور ایک حرف پر مشتمل آپ کی یہ آیت ہے. اچھا اب الفاظ پہ بات کر لیتے ہیں جی. زرتم، یہ جو زرتم ہے یہ فعل جو ہے اس کا مادہ ہے جی زا، واو اور را. اچھا زارا یزورو اور اس سے مصدر بنتا ہے جی زیارتن، ٹھیک ہے. اصل میں تھا زیوارتن اور واو سے پہلے زیر ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے واو کو یہاں میں چینج کر دیا جاتا ہے تو یہ بن گیا جی زیارتن. زارا یزورو زیارتن کے معنی ہوں گے زیارت کرنا، ملنے کے لیے جانا، ملاقات کرنا، ٹھیک ہو گیا. اچھا اب المقابر، المقابر یہ آپ کہہ لیں کہ جمع ہے مقبرہ کی. مقبرہ کس سے نکلا ہے جی؟ قاف بارہ مادہ قبرہ یکبرو، ٹھیک ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں جی دفن کرنا. قبرہ یکبرو مقبراتن، تو مقبرہ اب کیا بنے گا؟ اسم ظرف دفن کرنے کی جگہ، ٹھیک ہے، دفن کرنے کی جگہ. مقبرہ. اچھا مقبرہ سے پھر جمع بنی جی مقابرو. مقابرو یہ اس کے لیے جمع ہے مقابر. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غافل کر دیا تم سب کو التکاثر نے یہاں تک کہ تم نے جا دیکھی قبریں، ٹھیک. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ان مصدریہ کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ بھی وہی مصدر والا کر لیں تو کچھ یوں ہوگا کہ تمہارے قبروں کو دیکھنے تک، ٹھیک ہے، تمہارے قبروں کو دیکھنے تک التکاثر نے تمہیں غافل کیے رکھا. یہ پھر تمہارے قبروں کو دیکھنے تک مصدری معنی ہو جائیں گے اس کے. تکاثر کے تین معنی بنتے ہیں جی. وہ تین معنی کیا ہیں جی؟ نمبر ایک معنی اس کے یہ بنیں گے کہ زیادہ سے زیادہ کثرت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، زیادہ سے زیادہ کثرت حاصل کرنے کی کوشش کرنا. یہ ہے معنی تکاثر کے. ایک دوسرے معنی یہ ہو جائیں گے جی کثرت کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کوشش کرنا. پہلا تھا زیادہ کثرت حاصل کرنا کہ اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے، یہ ہے زیادہ کثرت حاصل کرنا. دوسرے معنی ہوں گے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کوشش کرنا، یعنی مقابلہ بازی کرنا، ٹھیک ہے، کہ اس کے پاس یہ ہے تو میں اس سے اور بڑھ کر حاصل کروں. تیسرے معنی یہ ہوں گے کہ کثرت کی بنا پر ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر جتانا. اب کثرت ہو گئی ہے، آپ کے پاس زیادہ ہے اس سے، تو آپ اس پہ فخر کر رہے ہیں. تو یہ تینوں کے تینوں معنی جو ہیں یہ تکاثر کے معنی یہاں پر ہوں گے. کس چیز کی کثرت؟ ایک سوال یہ. نمبر دو کس چیز سے غافل کرنا؟ اور نمبر تین اس آیت کے مخاطب کون ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تین سوالات پیدا ہوتے ہیں. اگر ان تین سوالات کا جواب ہم قرآن مجید کے حوالے سے وسیع معنی میں لیں تو پہلے سوال کا اس کا جواب ہوگا کہ جی دنیا کے تمام فوائد اور منافع، سامان عیش، اسباب لذت، وسائل قوت و اقتدار، ہر وہ چیز جو ہے اس کی کثرت یہاں پر مراد ہے جی. ٹھیک ہے، دنیا کے تمام فوائد و منافع، کوئی بھی دنیا کا جو بھی فائدہ ہے، سامان عیش، اسباب لذت اور وسائل قوت و اقتدار، یہ وہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کی کثرت ہے جنہوں نے غافل کیا. دوسرا کس چیز سے غافل کیے رکھا جی؟ دوسرا ہے ہر وہ چیز جو اس سے اہم ہے، یعنی ان سے جو بھی اہم ہے اس سے آپ کو غافل کیے رکھا. اب ان سے اہم کیا ہے جی؟ اللہ سے غافل ہیں لوگ ان میں پڑھ کر، آخرت سے غافل ہیں، اپنے انجام سے غافل ہیں، پھر اخلاقی حدود ان سے وہ غافل ہو گئے ہیں، پھر اخلاقی ذمہ داریاں جو ان پر عائد ہوتی ہیں ان سے وہ غافل ہیں، پھر حقداروں کے حقوق اور اپنے فرائض ان کے حوالے سے جو ان پر لاگو ہوتے ہیں ان سے وہ غافل ہیں. دو سوالات ہو گئے. اور تیسرے ہو گئے کہ جی اس کے مخاطب کون ہے؟ تو اس کے مخاطب وسیع تری معنی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وسیع تری معنی میں اس کے مخاطب ہر زمانے کے لوگ ہوں گے جی، اپنی انفرادی حیثیت سے بھی اور اپنی مجموعی حیثیت سے بھی. تو یہ اس کے وسیع تری معنی میں